سب سے پہلے تو مجھے بلال اظہر کیانی صاحب یہ بتائیے کہ معاملہ تو عدالت میں ہے، لیکن کیونکہ پہلے بھی تحریک انصاف کے بہت سے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا چکا ہے، ان کو سزا ہوتی ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب بھی اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میر صاحب، دو علیحدہ باتیں جی، یہ ہمارے فائدے یا نا فائدے کی بات نہیں، یہ انصاف کی بات ہے۔ دیکھیں 9 مئی کے دن واقعات ہوئے، ریڈیو پاکستان پشاور پر حملہ ہوا، اس کیس میں یہ نامزد ہیں۔ 9 مئی کے اندر جس نے بھی سرکاری یا ملٹری آپ نے موقعوں پر جہاں پر آپ نے اگر کسی نے حملہ کیا اور توڑ پھوڑ کی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، اس کو کیفر کردار پہنچانا چاہیے۔ اس میں اگر یہ نامزد ہیں اور یہ گلٹی ہیں تو سزا ہونی چاہیے۔ باقی ساری چیزیں کانسیکوینشل۔ نامزدگی آج ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیے، وہ کیس کی ایک ٹرائل چل رہی ہے، اس کا پروسیجر ہے، اس کے حوالے سے جو بھی آگے ہوتا ہے انصاف ہونا چاہیے۔ دیکھیے اگر وہ مجرم ہوں گے ثابت تو اس کے بعد اگر جو بھی نتیجے ہوتے ہیں وہ پھر وہ تو اس کے کانسیکوینس ہے، وہ نہیں روک سکتے، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو پھر بے گناہ ہوں گے۔ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف اس چیز سے ہے کہ جو بھی ابھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو چلا رہا ہے اور آج کل وہ چلا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم قومی امور کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ سنجیدگی پہ آپ کے ساتھ چلیں۔ میرے خیال سے 2 دن پہلے یہ آسٹیریٹی میجرز پہ، کنزرویشن میجرز پہ کفایت شعاری اور ان حالات میں غیر معمولی حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے جو اجلاس ہوا جس میں سارے صوبوں کی نمائندگی تھی، وہاں پہ سی ایم کے بھی نہیں آئے، ان کو آنا چاہیے تھا، مگر ان کے جو نمائندے تھے اس حوالے سے مجھے اچھا لگا ماحول کہ ہم آہنگی کے ساتھ قومی ایشوز پہ بات چیت ہوئی۔ ہمیں صرف اس چیز سے غرض ہے کہ قومی معاملات پر بشمول دہشت گردی خیبر پختونخوا کی حکومت ہمیں سنجیدہ نظر آئے اور کوآپریٹو نظر آئے۔ باقی یہ معاملہ جی کورٹ کا ہے اور سہیل آفریدی صاحب۔ اچھا، اور نواز بپی صاحب، یہ کوئی ان یوزول یا غیر معمولی واقعہ ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے کو 2 سال کے بعد ایک مقدمے میں ملزم نامزد کر دیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ہے پڑا مالک اپنا میر صاحب، آپ تھوڑا 2 چیزوں پہ ذرا دھیان دیجیے۔ میں نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے جیسے اسلام آباد میں دھماکہ ہوا تھا، میں نے ایک تقریر کی تھی سینٹ میں نے اس سے سوال پوچھا تھا نظام سے کہ آج نظام نے فیصل کرنا ہے کہ دہشت گرد کون ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام آباد میں دھماکے، یا دہشت گرد وہ ہیں جن کو آپ نے 9 مئی میں 40 سال سزائیں دی، اور میں نے ان کے فوٹوز دکھائے تھے، عمر ایوب صاحب، زرتاج گل صاحبہ، شبلی فراز، اینڈ اے لسٹ گوز آن، کنول شوذب صاحبہ، بلال اعجاز، بہت سارے لوگوں کے نام لے رہے، میں نے فوٹوز دکھائے تھے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ دہشت گرد ہیں کہ جو دھماکے کرتے ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں اور دھماکہ کر رہے تھے، یا یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کو نظام نے پکڑ کے صرف اس لیے کہ ہمارے ساتھ نہیں چل پائے ان کو آپ نے دہشت گرد بنا دیا۔ اس کے ساتھ بہت بڑا ایشو یہ ہے سہیل آفریدی کے ساتھ کہ جس دن ان کی نامینیشن ہوئی تھی اسی دن نظام نے ایک میسج کرنا شروع کر دیا تھا، تارڑ صاحب کی کانفرنس بھی آ گئی کہ جناب یہ ایک دہشت گرد ہے، یہ فلانی جگہ خیبر میں یہ کرتا ہے، وہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا پہلے دن سے۔ اور جب یہ افغانستان پہ ایشو بنا اور جب سے پورے خیبر پختونخوا پہ اس نے ان کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھانے سے انکار کیا، اور سوال یہ تھا کہ جناب میں ایک سٹیک ہولڈر ہوں، میں 4 کروڑ لوگوں کا ایک نمائندہ ہوں، آپ یہاں پہ اگر آپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مجھ سے بات کرنی پڑے گی، مجھے اپنے لوگوں سے بات کرنی ہے اور پھر آپ فیصلہ کریں گے۔ لیکن اسلام آباد یہ سمجھتا ہے کہ وہ سٹیک ہولڈر اکیلا ہے، وہ پشاور کو شاید سٹیک ہولڈر سمجھتا نہیں کیونکہ اس پہ عمران خان کی چھاپ آ جاتی ہے۔ یہ وہ ایشو ہے جس پہ آ کے پھر وہ 9 مئی جیسے کیسز اٹھاتے ہیں، اور 2 سال بعد یعنی کہ ایک اچھا خاصا آؤٹ آف نو ویئر ایک 9 مئی کا کیس اٹھائیں گے سہیل آفریدی صاحب، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے۔ وہ جیسے کولن پاول نے کہا تھا either you with us or you're against us، سہیل آفریدی کے ساتھ یا تو ہمارے ساتھ ہو کیونکہ ہم نہیں چل رہے، آؤٹ آف اسٹوری۔ آئی کین ٹیل یو دیٹ جو پریشانی اس وقت دنیا کو ایران کے حوالے سے، کیوس کے حوالے سے کہ آپ رجیم ہٹا دیں گی، یہ کیوس آپ کے پی کے میں کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے آپ نے اگر سہیل آفریدی کو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا سیم آپ اٹھا کے پھینک دیں گے جسٹ بیکاز یو ڈونٹ لائک اٹ، پھر وہاں پہ کیوس آئے گا۔ اور آپ کی سوچ ہے کہ جو حالات، لیکن خیبر پختونخوا کا جو پہلا چیف منسٹر تھا جی علی امین گنڈا، وہ ہماری ڈومیسٹک چینج تھی، وہ ہمارا اپنا ایک ایشو تھا، لیکن اگر وہ آپ نے ہٹایا دیٹ بی ڈفرنٹ۔ اگر ایران کے لوگ فیصلہ کریں نا وہ کس کو لگانا ہے، وہ ان کے انٹرنل ایشو ہے۔ اگر امریکہ سرکار کہہ رہے کہ مجھے خامنہئی نہیں چاہیے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صاحب کو سمجھانے کے لیے بہت آسان ہے۔ اچھا، تو یہ جو بلال صاحب بقول اور نواز بپی صاحب کے کہ آپ پشاور میں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ تو بڑی سیریس ایلیگیشن ہے سر۔ وہ کہہ رہے نا کہ علی امین گنڈاپور والا گڈ رجیم چینج اور سہیل آفریدی والا بیڈ رجیم چینج، تو گڈ طالبان بیڈ وہ سر اس طرح نہیں۔ دیکھیے سر، آن اے مور سیریس نوٹ، بات یہ جی کہ کوئی کچھ نہیں کرنا چاہ رہا، اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر 9 مئی کے کیس کے اندر ان کی نامزدگی لیٹ ہوئی ہے تو یہ انصاف ڈیلے ہوا ہے۔ میں تو سیدھی بات کرتا ہوں جی، 9 مئی ہوا ہے، مطلب کہ یہ کوئی انکاری نہیں ہے، یہ حملے ہوئے ہیں۔ یا تو آپ کہیں کہ یہ حملہ نہیں ہوا ریڈیو پاکستان پشاور، اسی طرح شہداء کی یادگاروں پر حملے نہیں ہوئے،
یا کور کمانڈر ہاؤس یا جنا ہاؤس لاہور میں حملہ نہیں ہوا, یا جی ایچ کے اوپر یہ حملے ہوئے ہیں, یہ اس کی دیگر ویڈیوز موجود ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو دیکھیے اس حوالے سے اگر یہ اس میں مجرم ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے, اور اگر آج تک نہیں ہوئی تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کتنا ڈیلے کیوں ہوا. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. دوسری بات یہ جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے جرائم کو اس طرح کہیں گے کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی آڑ میں, یہ بار بار نہیں ہو سکتا, یہ ایک دہائی سے چل رہا ہے. اگر یہ اتنا ہی سیریس جرم ہے, اب کال آپ کے 9 مئی کو کچھ اہم تنصیبات پر حملے ہوئے, یہ کیا اس سسٹم کی بہت بڑی ناکامی اور نااہلی نہیں ہے کہ 2 سال گزر گئے ہیں اور 2 سال کے بعد ابھی تک آپ ملزمان کو نامینیٹ کرتے پھر رہے ہیں؟ یہ سر بالکل جوڈیشل نظام کی ناکامی ہے. ایون آفٹر 26th and 27th amendment. نہیں دیکھیے, میں بالکل جوڈیشل نظام کی, دیکھیے امینڈمنٹس تو اس ڈیزائن کو بہتر کریے, مگر ہمارے جوڈیشل نظام میں خاص طور پہ لوور کورٹس میں بے تحاشا مسائل ہیں. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جن کیسز کا فیصلہ ہفتوں میں یو کے اندر آپ نے دیکھا تھا جب وہاں پہ حملے ہوتے, اسی طرح موب وائلنس ہوتی, یہ بھی موب وائلنس تھی, اور یہ تو موب وائلنس تھی جو پولیٹیکلی کیریڈ آؤٹ تھی. اس موب وائلنس کے وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے راتوں کو کورٹس کھولے تھے اور انہوں نے دنوں میں اور ہفتوں کے اندر اس کے فیصلے کر کے لوگوں کو کنوکشنز دی تھی, 10 سال کی, 12 سال کی. یہ یو کے میں تقریباً اسی ٹائم کے آگے پیچھے ہوا تھا جس ٹائم پہ 9 مئی کے کیسز چل رہے تھے. تو اس میں تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جی کہ یہ کیسز سلو چل رہے ہیں, اور یہ جرائم جہاں پہ میرے خیال سے بلیک اینڈ وائٹ معاملہ ہے, جی ایچ کے اوپر حملے کے ان کے لوگوں کی, ان کی پولیٹیکل فیسز سڑکوں پر جھنڈے پہن کر گردن کے ارد جھنڈے لہراتے ہوئے یہ حملوں کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو دیکھیے یہ تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک یہ سزائیں ہوئی ہیں, سزائیں نہیں ہوئی. میرے نزدیک تو یہ دس از جسٹس ڈیلیڈ, اور بالکل کورٹس کو اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے. اون صاحب, یہ اب کوئی آپ تجویز پیش کریں گے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل سچویشن ہے اس میں پاکستان میں یہ آپ کی اس معاملے میں لڑائی تھوڑی سی کم ہو جائے, کیونکہ اگر پاکستان میں انسٹیبلٹی پھیلتی ہے اس کا فائدہ تو دشمن کو ہوتا ہے. اچھا, ایک تو جو رٹا رٹایا ایک بیانیہ ہمارے خلاف ہے نا, جس طرح کہ کیانی صاحب نے فرمایا 9 مئی والا, یہ حکومت کو اپنی جو ایک کمپیٹنسی ہے اس سے چھپنے کے لیے بہت بہترین لگتا ہے کہ جی ہمیں 9 مئی کھڑا کر کے نا ہمیں ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, یہ جناب آپ کے مخالف ہیں. یہ بیسیکلی ان کو ریمائنڈ کراتے ہیں یہ وہی ہیں, مطلب ہمیں بھول نہ جانا, دیٹ از, اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھول نہ جانا پھر پاپا, وہ والا کانسیپٹ یہ ان کی طرف سے استعمال کرتے ہیں. ادروائز یہ بات, دوسری بات دہشت گردی والی بات بتاؤں, ہزاروں مقدمے دہشت گردی عدالتوں میں پینڈنگ پڑے, ان کے فیصلے نہیں ہوئے. ہمارے کیسے بڑی جلدی ہو رہے ہیں. میں اعجاز چوہدری صاحب کے کیس میں دہشت گردی میں پیش ہوا تو جج صاحب کو میں نے جا کے بتایا کہ حضور یہ 9 مئی والے دن میرے ساتھ تھے اور ہم لاہور میں بیٹھ کے کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کر رہے تھے کہ اس کو ٹکٹس دینی ہے نہیں دینی. اس نے کہا لکھ تو لیا, اگلے دن ان کو 10 سال کی سزا. میں ہفتے بعد پھر پیش ہوا, پھر 10 سال. میں 4 دفعہ ان کو ایسے لاشمار کیسز ہیں جن میں لوگ موجود اور شہر میں موجود نہیں ہیں, لیکن کیونکہ نظام کام کر رہا ہے اور ان کو 9 مئی سوٹ کرتا ہے اور ان کی اسٹیبلٹی کے لیے 9 مئی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز بتاؤں, جس دن اسلام آباد یہ فیل کر لے گا پاکستان میں رہنے والا ہر شہری, چاہے وہ اسلام آباد ہے, پشاور ہے, لاہور ہے, کراچی اور کوئٹہ ہے, وہ اتنا امپورٹنٹ ہے جس طرح اسلام آباد امپورٹنٹ ہے, اس دن پاکستان اسٹیبلٹی آ جائے گی. اسلام آباد کے ذہن میں کسی ٹاؤن پہ سمجھ لگ رہا ہے کہ باقی سارے تھوڑے سے نا انفیریئر ہیں سوائے پنجاب کے علاوہ. پنجاب کو لیوریج ہے, چاہے وہ اسلام آباد کا بھی جو ریڈ زون ہے نا اس کا ذکر کریں. میں وہ کہہ رہا اسلام آباد کا پورا نظام سوائے لاہور کے علاوہ کسی کو لیوریج دینے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اسلام آباد جو ہے نا اس میں ایک کراچی کمپنی بھی ہے, ایک پشاور موڑ بھی ہے. دا پوائنٹ از کہ یہاں سب سے بڑا ایشو لاہور. آپ دیکھیں 12 ارب کا جہاز لے لیا مریم نواز شریف صاحبہ نے, نظام خاموش بیٹھا ہے. سہیل افریدی کو پسند نہیں ہے کیونکہ وہ عمران خان کا نمائندہ ہے, لیکن مریم صاحبہ اگر 11 ارب کا جہاز لیتی ہیں, میں اور آپ 321 روپے لیٹر جا کے پیٹرول ڈلواتے ہیں, وہ سب پہ ایشو ہے. دس از ہاؤ دا نظام جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کرتا ہے لاہور کو. یہاں آپ کو تھوڑی برابری کی بنیاد پہ دیکھنا ہے. انسٹیبلٹی کیسے آتی ہے جب کہیں پہ ایک طبقہ نیچے, ایک جگہ نیچے اور دوسرے کہیں غربت میں جانا شروع ہو جائے. دس از ہاؤ بلانگ. آپ پشاور جا کے دیکھیں نا, پشاور سے باہر لوگوں کی زندگی میں کیا کچھ ہے. کوئٹہ کیوں چیختا ہے بار بار, کوئٹے کی ایشوز ہیں نا. اب ہر بندہ کہتا ہے جی فلانا وہاں پہ یہ پاپولیشن کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یو نیڈ ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ نے وہ جن سرداروں کو کھڑا کیا تھا, جن کو آپ نے پیسے دے کے جتا کے ایم این اے ایم پی ایس بنایا تھا, وہ سرو نہیں کر پا رہے تھے. وہ ایک عام سی سسٹم ہے, لوگوں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ نظام میں اپنی طاقت چاہیے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. آج چودھری نظام دین کا بڑا ذکر کر رہے ہیں آپ. سر بات یہ ہے کہ پاکستان میں نظام دینی تو ہے, اور کیا چل رہا ہے. ہم اپنے لیڈر کی آنکھ پیچھے پٹ کے تھک گئے, بہنوں کی ملاقات پہ پٹ کے تھک گئے. ہم اپنی ہماری القادر پہ کیس نہیں لگ رہا. اب ہم کدھر جا کے آج تو کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے.
جی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آج مہربانی کی ہے ڈوگر صاحب نے, آج ملاقات کی ہے, بہنیں بھی جا کے ملی ہیں. ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ والے, اسلام آباد ہائی کورٹ, آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. 3.5 گھنٹے ہم نے ان کے دفتر کے باہر دھرنا دیا, 3.5 گھنٹے بہنیں اور واحد وکلا اعتزاز احسن صاحب, سلمان صفدر صاحب اور ہم سارے, علی ظفر صاحب, ہم سارے وہاں بیٹھے رہ گئے, سلمان راجہ صاحب بھی وہاں باہر بیٹھے رہ گئے. آخر انہوں نے ملاقات کا ٹائم دیا اور انہوں نے کہا کہ میں لوور کورٹ کہوں گا کہ وہ اگر بنتا ہے تو عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے اور آپ کی ملاقات کا بھی کیا جائے. آج پہلی دفعہ ہمیں کوئی نہ کوئی تھوڑی سی سپیس نظر آئی, وہ بھی جب انہوں نے ان کے دفتر کے باہر جا کے دھرنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ چودھری نظام الدین جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تو سنتا ہے آپ. تو ایسے تو نہیں 9 مئی بار بار یاد کروا رہے یہ لوگ.